الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى اہلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، اور ہم نے سماعت کیا تھا پہلے تو جنگ احزاب جو خندق والی جنگ تھی، اس میں کچھ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر غداری کی، تو پھر جو ہے مدینہ پاک کے اندر سے اللہ کے حبیب جب وہاں سے جنگ سے فارغ ہوئے، اس جنگ کے اندر کم و بیش 10 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جب فارغ ہوئے تو اللہ کے حبیب نے سب کو حکم دیا کہ ابھی کوئی جنگ کا سامان نہیں اتارے گا، اور جو یہودیوں نے دغا بازی کی تھی اب ان سے ہم جنگ کریں گے، اور پھر ان کا محاسبہ ہوا کئی دن تک، اور پھر جو ہے اس دن سے پھر جو ہے یہودی مدینہ پاک سے ختم ہو گئے، یعنی پھر وہاں مسلمان ہی مسلمان ہوئے، اور جو ہے وہ اپنا سامان لے کر مدینہ کو چھوڑنے پر جو ہے انہوں نے رضامندی حاصل کی، اور وہ ہمیشہ مدینہ چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اعلان فرمایا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جو سن 6 ہجری کا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے حبیب اعلان فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام اکثر و بیشتر کو لے کر جو ہے مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کم و بیش 200 سے زائد یا 200 کے قریب جو ہیں گھوڑے سوار اور جو ہیں اللہ اکبر جنگ کی تیاری کیے ہوئے جو ہیں مکے سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے حدیبیہ کے مقام پر جو ہے پڑاؤ ڈالا، اور پھر ان کو کہا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، احرام میں تو جوں بھی نہیں مار سکتے، احرام کے اندر نہ شکار کر سکتے ہیں، تو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو جو ہیں عمرہ کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو ہرگز عمرہ کرنے نہیں دیں گے. پھر اللہ کے حبیب نے اپنی طرف سے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، اور پھر جو ہے ان کو روک لیا گیا اور کہا کہ آپ چاہے عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہرگز ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے. سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ اس وقت تک ہمارے اوپر بھی گویا کہ عمرہ حرام ہے جب تک آمینہ کا لال عمرہ نہیں کر لیتا، اس لیے کہ ہمارا تو پورا سرمایہ آمینہ کا لال ہے. اللہ اکبر. پھر جب یہ بات نکلی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو پھر اللہ کے حبیب ایک ببول کے یا کاٹے کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، جس کو قرآن مقدس سورہ فتح 26 پارے کے اندر جو ہے بیت رضوان کے نام سے جو ہے آیت کریمہ نازل فرمائی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان پر ہمیشہ کے لیے مومنین کی مہر لگا دی گئی. اللہ اکبر. وہاں پر جنہوں نے بیعت رضوان کی کہ اللہ اکبر عثمان
عثمان غنی کے قاتل کو جب تک ہم جو ہے کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سارے صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لی، پھر پتہ چلا کہ اللہ اکبر عثمان غنی تو شہید ہی نہیں ہوئے ہیں، پھر واپس وہ آئے اور پھر جو ہے مدینے کے اندر سے پہلا جو ہے مکے کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے جو حضور کو پہلا شخص ملا جس کا نام بدیل بن ورقہ بتایا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ ملا تو حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم جو ہے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، آپ جہاں کے بات کرو۔ اللہ اکبر، تو یہ بدیل بن ورقہ جو ہے وہ گیا اور انہوں نے جو ہے مکے کے مشرکین سے بات کی کہ وہ تو جو ہیں ہم سے صلح کرنے چاہتے ہیں، وہ جو ہے جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ان کا جو بڑا ایک سردار تھا عروہ بن مسعود جو تھا، اس نے کہا کہ کام کرو میں جا کے بات کرتا ہوں، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور تم جو ہے ان سے بات کرو۔ اللہ اکبر، اور پھر وہ آیا اور ان کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صلح نامہ پر بہت بحث ہوتی رہی اور پھر بالآخر جو ہے کچھ صلح نامہ پر کچھ شرطیں جو ہیں طے پائی اور پھر اللہ اکبر صلح نامہ جو ہے مکمل ہوا۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ آپ جو ہے اللہ کو رحمان نہیں کہیں گے، یعنی صلح نامہ پر بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی، پھر محمد رسول اللہ بھی نہیں لکھا جائے گا بلکہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا میں یہ نہیں لکھ سکتا، تو اللہ کے حبیب نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے لکھا۔ اب جو اس صلح نامہ پر جتنی چیزیں لکھی گئی تھی وہ ساری چیزیں جو ہیں مومنین کے حق میں نہیں تھیں، بلکہ وہاں پر یہی نظر آتا تھا کہ مومنین کو جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی۔ اسی لیے جو ہے صلح حدیبیہ کے اندر اکثر و بیشتر صحابی یہ صلح نامہ سے جو ہے انکار کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم جیسا جید صحابی بھی، اللہ اکبر، جو ہے اتنی بڑی شان والا صحابی بھی، وہ بھی جو ہے ان سے اللہ اکبر یہ صلح نامہ سے ناراض تھے، وہ بھی جو ہے اس پر اتفاق نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ اکبر وہ جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا میں نبی ہوں، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہی بات صدیق اکبر سے جب انہوں نے کہی تو انہوں نے بھی اللہ اکبر، وہ یار غار مصطفیٰ تھے، انہوں نے کہا کہ عمر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ جو فیصلہ کرے ہم اس پر خوش رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح جو ہے اکثر و بیشتر صحابی، بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے اور بھی ناراضگی کا جو ہے اللہ اکبر وہاں پر اپنے جو ہے ناراضگی جو ہے ظاہر فرمائی۔ اسی طرح جو ہے اور بھی صحابہ کرام اس صلح نامہ سے، مگر پھر جب اللہ اکبر جیسے جیسے دن آگے گئے تو پھر لوگوں نے جو ہے رجوع کیا اور پتہ چلا کہ یقیناً جو رب کا محبوب جو فیصلہ لیتا ہے ان کی طرح جو ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، ان کی طرح کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا کہ اللہ اکبر وہ جتنے صلح نامہ تھی سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو فائدے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ان میں بات پہلی لکھی ہوئی تھی کہ 10 سال تک جو ہے جنگ نہیں ہوگی، یعنی اب جنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسری بات جو ہے اس صلح نامہ پر لکھی تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص مدینے جاتا ہے تو ان کو واپس مکے لوٹا دیا جائے گا، ان کو مدینے میں نہیں رکھا جائے گا، یعنی اگر مومنین بھی ہو گیا ہے، مسلم بھی ہو گیا پھر بھی ان کو جو ہے مکے کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مکے لوٹایا جاتا مومنین کو تو وہ جو ہے ان پر ظلم کرتے، جبر کرتے، ان کو جو ہے ظلم کا نشانہ بناتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے جتنے بھی کوئی بھی مکے سے مدینے آئے گا تو ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ ابھی یہ صلح نامہ ہو ہی رہا تھا کہ مکے سے جو ہے ایک صحابی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ جو ہے بھاگ کر اللہ اکبر حدیبیہ کے مقام پر آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ کے حبیب نے کہا ہم نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے صلح نامہ تیار کر لیا ہے اور صلح کر لی ہے، اب آپ کو جو ہے مکے ہی میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ بھی جو ہے بظاہر دکھنے میں مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اسی طرح اللہ اکبر دوسرا جو ہے اس میں تحریر یہ لکھی تھی کہ اگر مدینے کا جو ہے مکے آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، یہ بھی جو ہے ان کے حق میں تھا، بظاہر دیکھنے کے لیے ان کے حق میں تھا۔ اسی طرح اللہ اکبر اور بھی جو ہے ان میں شرط رکھی گئی تھی جو آگے بہت صلح نامہ کے اندر، مگر یہ جو بیسک چیز ہے یہ یہی جو ہے ظاہر کرتی تھی کہ انہوں نے جو ہے اپنے ہی اللہ اکبر حق کے اندر فیصلہ لیا تھا سارا۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال جو ہے آپ عمرہ نہیں کریں گے، ابھی آپ واپس لوٹ جائیں گے اور اگلے سال جب آئیں گے ابھی جتنے ہیں اتنے ہی آئیں گے
اور صرف 3 دن کے لیے عمرہ کے لیے آئیں گے اور 3 دن کے بعد آپ جو ہے واپس چلے جائیں گے. اس میں بھی ہتھیار آپ نہیں لائیں گے, صرف تلوار لائیں گے, وہ بھی جو ہے میام کے اندر ہوگی, وہ باہر نہیں نکالی جائے گی. اس طرح جو ہے صلح نامہ ہوا. اللہ کے حبیب نے صلح فرما لی. اب جو ہے لوگ احرام نہیں اتار رہے تھے. حضرت سلمہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک کام کریں, آپ جو ہے اپنا جانور کو ذبح کریں اور احرام کو اتار دے, حلق کرائیں. آپ کو جب صحابہ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کی ادا کو ادا کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے سارے احرام اتار لیں گے. اللہ کے حبیب نے جانور ذبح کیا اور پھر جو ہے اللہ اکبر حلق کروایا اور پھر احرام باندھا اور پھر جو ہے احرام اتار دیا. اللہ کے حبیب نے جب اتارا تو پھر سارے صحابہ کرام نے بھی احرام اتار دیا اور پھر واپس جو ہے مدینے کی طرف لوٹ کر آ گئے. اب جیسے ہی مدینے آئے, اب پہلی چیز جو جنگ نہ ہونی تھی, 10 سال تک جنگ نہیں ہونی تھی, تو اللہ کے حبیب نے مدینے آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ساری طرف جو ہے روم کی طرف, اسی طرح جو ہے کیسرا کی طرف, اسی طرح حبشہ کی طرف, یہ ساری طرف اپنے قاصد روانہ کیے اور سب کو جو ہے سب بادشاہوں کو دین کی دعوت دی. کچھ لوگوں نے قبول کی, کچھ لوگوں نے نہیں قبول کی, مگر بڑا جو ہے فائدہ ہوا. اور پھر جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ اکبر جو ہے مدینے سے مکے جائیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے, تو مسلمان تجارت کی غرض سے جاتے تو وہ وہاں اپنے اچھے اخلاق پیش کرتے, تو مکے کے اندر جو کافر ہوتے وہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس طرح جو ہے مکے کے اندر تعداد بڑھتی گئی اور پھر جو ہے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا. دیکھو حضور علیہ السلام نے جتنے معاہدے کیے سب اچھے ثابت ہوئے, مسلمانوں کے حق کے اندر ثابت ہوئے. آگے جا کے اللہ اکبر انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر مکے سے جو ہے کوئی آئے گا مدینے کی طرف تو آپ کو واپس لوٹانا پڑے گا. تو اب جو مسلمان مکے میں ہوتا تھا وہ اس ڈر سے مدینے نہیں جاتا تھا کہ ان کو واپس کیا جائے گا, وہ راستے میں کہیں پہ جو ہے پڑاؤ ڈالتے تھے اور وہیں پہ رہنے لگتے تھے. جب بھی جو ہے کفار کے قافلے جاتے تھے ان سے جو ہے ان کی لوٹ مار کرتے تھے, تو لوٹ مار سے وہ ہار گئے اور پھر انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا اور کہا کہ جو بھی مکے کے اندر اسلام لائے گا ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ مدینے کے اندر رہے. یعنی معاہدہ انہوں نے ہی توڑا. اللہ اکبر. اسی طرح مکے سے مدینے آنا جانا جو ہے مومنین کا چالو ہو گیا اور مدینے سے مکے آتے تھے. اس طرح جو ہے اسلام مکے کے اندر جو ہے تیزی کے ساتھ پھیلتا رہا. بلکہ مفسرین اور سیرت نگار کا کہنا ہے کہ صلح حدیبیہ اور مکہ جب فتح ہوا اس درمیان جتنے مومنین ہوئے ہیں, جتنے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں, اتنی تعداد زیادہ جو ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. یہ جو ہے صلح نامے کی برکت ہے. اسی طرح پھر جو ہے اللہ کے حبیب نے جو ہے الگ الگ قبائل سے جنگ کی. جو مدینے سے یہودی بھگائے گئے تھے وہ ابھی بھی جو ہے چپ نہیں بیٹھے تھے, خاموش نہیں بیٹھے تھے. وہ جو ہے کبھی خیبر کے موقع پر خیبر کے قریب جو ہے رہتے تھے, وہاں سے جو ہے الگ الگ قبائل کے ساتھ مدینے پر حملہ کرتے تھے. اب اللہ کے حبیب کو پتا چلا کہ انہوں نے جو ہے قبیلہ غطفان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ان کو ملانے کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر انہوں نے جو ہے قبیلہ غطفان کے ساتھ جو ہے صلح کر لی ہے اور وہ مومنین پر جو ہے اللہ اکبر حملہ کرنے والے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے بڑا لشکر لیا اور آپ خیبر کی طرف گئے. یہ واقعہ جو ہے خیبر کا, آپ جو ہے خیبر کی جنگ سنتے رہتے ہیں, صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ ہجری ہماری کڑی جڑ جائے. اللہ اکبر. تو خیبر کی طرف گئے, وہاں پر اللہ کے حبیب نے جو ہے تمام قلعے تو فتح کر لیے مگر ایک قلعہ جو تھا اللہ اکبر جن کا نام قلعہ قموس تھا, جن کو جو ہے جن کا نگہبان اور جن کا اللہ اکبر سپہ سالار وہ قلعہ جن کے ہاتھ میں تھا, جن کا نام مرحب ہے, وہ بہت بڑا پہلوان تھا. عرب کے اندر 1000 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا, اتنا بڑا پہلوان تھا. اللہ اکبر. تو ان میں بہت دیر لگی تو اللہ کے حبیب نے اب جو ہے آخر کار اعلان کر دیا کہ کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کے محبوب ہے. اللہ اکبر. سارے صحابہ سوئے نہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. اللہ اور رسول سے تو سب محبت کرتے ہیں اور وہ تو فرض ہے, اگر نہیں کرے گے تو جہنم کا ایندھن بننا ہے, مگر یہ تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور رسول بھی کرتے ہیں. تو لوگ جو ہیں اللہ اکبر پوری رات سوئے نہیں. پھر جب صبح ہوئی تو اللہ اکبر اللہ کے حبیب نے کہا این علی,
علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر جب کہا این علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ علی کی آنکھ آئی ہے، وہ جو ہے یہاں پر حاضر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا بلایا جائے۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ بیمار ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ وہاں تو ہر بیماری دور ہو جاتی ہے، بلکہ جب جس گھر میں ان کا نام لیا جاتا ہے 1 سال تک وبا نہیں آتی ہے، تو جب وہ خود حاضر ہو گے تو پھر وہاں بیماری کیسے دور ہوتی نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حبیب نے بلایا اور پھر اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھ پر لگا دیا۔ آنکھ پر لعاب کیا لگنا تھا؟ علی فرماتے ہیں جیسے پہلے روشنی نہ تھی، میرے نبی کے لعاب جیسے آنکھ میں پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ مجھے روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو جھنڈا دیا، اور پھر اللہ اکبر، اللہ کا شعر، رسول اللہ کا شعر، جن کے بارے میں فتح جو ہے فرمایا جاتا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر، جن کے طرح کوئی جوان نہیں ہے، جن کی تلوار ذوالفقار کی تلوار کی طرح، اللہ اکبر، دنیا کے اندر کوئی تلوار نہیں ہے۔ وہ اللہ کا شعر جو ہے جاتا ہے، پہلے ہی جو ہے مرحب آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو 1000 کے برابر ہوں، تم کون ہو؟ اللہ اکبر، مولا کائنات نے کہا تو چپ بیٹھ، اس لیے کہ میری ماں نے حیدر کرار میرا نام رکھا ہے، میں کسی سے فرار نہیں ہوں، اب فرار تو تجھے ہونا چاہیے، اس لیے کہ تیرے سامنے حیدر کرار آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے پہلا وار وہ اللہ کا شعر کرتا ہے ذوالفقار حیدری، اور پورا جو ہے اللہ اکبر جو ہے جنگ فتح جو ہے جنگ خیبر کا، بلکہ جو ہے وہ میدان تھا خیبر کا، وہ جو ہے چپا چپا ایک ہی بات کہہ رہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور ذوالفقار حیدری نیچے آتی ہیں، اللہ کے حبیب ہاتھ اٹھاتے، اللہ میرے علی کی لاج رکھنا، اس لیے کہ آج مکمل ایمان سے ہے اور ایمان کے سامنے مکمل کفر ہے، تو ایمان کو جو ہے فتح عطا فرما۔ میرے نبی دعا کر رہے تھے اور علی کی تلوار نیچے آتی ہے، پورے لوہے کے اندر جو ہے اللہ اکبر لوہے کا لباس پہنا تھا، مگر علی کا مارا پھر کہاں بچ سکتا تھا؟ جیسے تلوار نیچے آتی ہے 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو کر واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اب جب اتنے بڑے کو تو اب کون آتا؟ جب کوئی نہ آیا تو پھر وہ اللہ اکبر حیدر کرار جن کا نام رکھا تھا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کرے ہیں، اور ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھر خیبر کے اندر جو ہے اللہ اکبر اپنے ظہر دکھاتے ہیں، اور پھر جب اللہ اکبر اس کو ڈھال بنا کر لڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو فتح عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، جب خیبر میں فتح ہوئی پھر وہ دروازہ پھینکا، فرمایا جاتا ہے پھر بعد میں 70 جو ہیں صحابہ کرام ہلانا چاہے اس کو، اللہ اکبر جو ہے ہٹانا چاہے، مگر کیا ہٹ سکتا تھا؟ بلکہ ہلا بھی نہیں، ٹچ سے مس بھی نہ ہوا۔ یہ علی کی طاقت ہے، الٹے ہاتھ کی یہ طاقت ہے کہ اللہ اکبر دروازوں کو ڈھال بنا کر لڑتا ہے۔ جب علی کی یہ ہاتھ کی طاقت ہے تو علی کی روحانیت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو آج بھی جب مولا کائنات کا نام لیا جاتا ہے تو زندگیوں کے اندر ایک جو ہے الگ ہی طاقت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے علی ہے، ان کے نام سے جو ہے آج بھی بلائیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ ایسے کے نام پڑھتے رہو، حضور کی سیرت پڑھتے رہیں، یہ میرے نبی کی سیرت کا روشن باب ہے۔ آگے کی ہجری کے اندر کیا ہوا؟ پھر انشاءاللہ جو ہے جنگ موتا ہوئی، اور پھر جو ہے وہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے جنگ جو ہے واپس عمرہ کی طرف آئے تھے، وہ ساری داستان انشاءاللہ اگلی جمعہ کو کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو